السلام علیکم، ایف ٹی ایم 105 اور لقمان گوجرہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاروق طیب۔ ناظرین، پہلے آپ نے ہمارے پروگرام گوجرے کی حد تک دیکھے تھے، لیکن اللہ نے موقع عطا فرمایا، کچھ عظیم ہستیوں کے ساتھ ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے جو اپلوڈ کیا تھا پروگرام، غازی صاحب کے والد محترم سے بات چیت کی، بہت اچھا آپ نے لائک کیا، پسند کیا۔ اب ہم پروگرام کر رہے ہیں شکیل جلالی صاحب، آج ان کا خطاب بھی سنا، بہت ہی مزہ آیا، بہت ہی موٹیویٹ کرتے ہیں عوام کو عشق نبی پر اور ناموس رسالت کے حوالے سے بہت اچھا موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آپ کو ان کے بارے میں بات بتاتا جاؤں، یہ ایک وقت تھا کہ وہ پولیس میں ان کی جاب تھی، تو وہ واقعہ یہ خود بتائیں گے کیا مسئلہ پیش آیا، کیا انہوں نے ان کے ہاتھوں اللہ نے کارنامہ انجام دیا۔ تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے اپنا تعارف، علاقے کا مکمل اپنا تعارف کروا دیں۔ میرا نام غازی محمد ثاقب شکیل جلالی ہے اور میں کھاریاں سے بلانگ کرتا ہوں۔ کب سے آپ نے یہ جاب جوائن کی تھی پولیس کی؟ میں نے یہ 11 ستمبر 2003 کو محکمہ پولیس کو جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد پھر 2007 میں گستاخان رسول کو واصل جہنم کیا۔ وہ آپ کی وہ کام سپاہی کی حیثیت سے؟ ہاں جی، جب میں پولیس میں بھرتی ہوا تھا تو اس وقت میں کام کانسٹیبل ہی تھا۔ تو کیا وہ جنہوں نے گستاخی کی ان کا کس مذہب سے تعلق تھا؟ قادیانی ایک ایسا مذہب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری دنیا پر عیسائیت کے کہنے پر یہ ایک سازشی فرقہ ہے۔ مرزائیوں کے کہنے پر چند لوگوں نے 2 گستاخانہ کتابیں لکھی تھیں، تو اس حوالے سے پھر میں نے بعد میں سے گستاخان رسول کو واسطے جہنم کیا تھا۔ اور شارٹ کٹ ہمارے ناظرین کو واقعہ سنا دیں، کیونکہ ایک موٹیویشنل واقعہ ہے، وہ سنانا پسند کریں تو۔ یعنی کیوں نہیں، انشاءاللہ ضرور۔ کہ 15 جون 2007 کو میں کھاریاں کینٹ میں بطور کانسٹیبل ڈیوٹی کر رہا تھا، تو وہاں پہ 4 عدد گستاخان رسول آئے، جنہوں نے 2 گستاخانہ کتابیں، ایک کا نام ذلت اور دوسری کتاب کا نام ایک مولانا ایک کافر تھا، وہ انہوں نے لکھی تھیں، جن کو مواد قادیانی مرزا یونس اثر چغتائی نامی جو یو کے میں رہنے والا کیا تھا، اور اس کے چھاپنے کے اور اس کے سارے اشاعت کے عوض انہیں 7.5 لاکھ روپیہ بھی اور اسلام آباد میں 10 مرلے کا پلاٹ بھی دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے یہ 2 گستاخانہ کتابیں لکھ کر اور چھاپ کر پاکستان کی جو 35 سرکاری لائبریریاں ہیں وہاں تک یہ مواد پہنچا دیا تھا۔ تو پھر سیکیورٹی برانچ کے مقدمہ درج کرنے پر انہیں کھاریاں کینٹ میں بطور حوالاتی وہاں پہ قید کر دیا گیا تھا۔ تو چونکہ میری وہاں پہ ڈیوٹی تھی، تو جب میں نے ایکسپریس اخبار کے آخری صفحے پر ان کے بارے میں پڑھا تو مجھے پھر ان کی ساری ڈیٹیل کا معلوم ہوا تھا۔ تو میں نے پھر وہاں سے یہ تصدیق کرنے کے لیے یقین نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان میں اس دور میں بھی کوئی بندہ راجپال کی طرح کتابیں لکھ سکتا ہے، یہ میرے شعور کی تختی تک آ ہی نہیں رہا تھا۔ تو میں نے بس کنفرم کرنے کی نیت سے ان کے ساتھ حوالات کے سامنے جب جا کر ان سے بات چیت کنفرم کی، تو پھر مجھے پتا چلا انہیں کی زبانی کہ انہوں نے یہ قادیانیوں کے کہنے پر 2 کتابیں شائع کی تھیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں نے اسی حوالات میں انہیں سرکاری رائفل سے واصل جہنم کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میرے لیے ایسے یہ حق انسان عام شہری کو حق ہے کہ کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کو پکڑ کے قتل کر دیں۔ اصل میں جو صحابہ کرام کی جو سیرت کو دیکھا جائے تو یہ سب سے پہلا جو حق ہے وہ تو جو ہماری ریاست ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہماری عدالت کے ماورا بھی ایسے قتل ہوئے ہیں کہ جسے اسلامی جو ریاست ہے اس نے اس کو پذیرائی دی ہے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بچوں نے جو عیسائی پادری کو ماورا عدالت قتل کیا تھا، تو اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تھا تو آپ نے بھی پھر انہیں دعاؤں سے نوازا اور فرمایا تھا کہ الحمدللہ آج ہماری امت اس بات پر پہنچ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی کہ آج اسلام زندہ ہو گیا، کہ آج امت یہ سمجھ چکی ہے کہ گستاخی رسول کا انجام کیا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ ایک بندے نے، ایک یہودی نے اور ایک مسلمان نے، دونوں کا آپس میں لین دین کا کوئی تنازع تھا، تو وہ انہوں نے فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروانا چاہا، تو سرکار نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر کے انصاف کے تقاضے کو پورا کیا۔ اس کے بعد وہ جو نام نہاد جو مسلمان تھا، در حقیقت تو وہ منافق تھا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے وہ گروہ میں سے تھا، تو وہ وہاں سے اٹھ کے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، تو آپ نے بھی فرمایا میرا بھی وہی فیصلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جناب آپ فیصلہ کر دیجئے۔ یہودی نے کہا جناب اس سے پہلے میں 2 عدالتوں سے فیصلہ کروا چکا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لیے بغیر آپ نے اندر جا کے کمرے سے تلوار لے کر تو اس کا سارے تن سے جدا کر دیا، جس نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو وہ لوگ بعد میں اس کے ماننے والے جو دوسرے منافقین تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مسئلہ لے آئے، تو سرکار نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ تو نے ٹھیک کیا، اس کی حوصلہ افزائی آپ نے فرمائی۔ تو لہٰذا یہ گستاخی رسول، یہ جو ہی کوئی گستاخ آپ کے سامنے گستاخی کرے تو ضروری نہیں کہ آپ ریاست کا وہاں پر انتظار کرتے رہیں۔ اور فی زمانہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آسیہ ملونہ کو کس طریقے سے آؤن کرنے کے بعد بھی اسے چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ وہاں بہاولپور میں ایک لڑکے نے وہ پروفیسر کو قتل کیا، اور غازی ممتاز صاحب کو کس طریقے سے انہوں نے جناب پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، اور کتنے گستاخان رسول اور ہیں کہ جن میں سے ایک یوسف قذاب نامی، جس نے نبیوں نے کا دعویٰ کیا تھا، راجہ اصغر قذاب نامی، جس کو آج وہ یو کے میں انہوں نے بھیج دیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کنفرم ہونا چاہیے، جو ہی گستاخی رسول کا کنفرم ہو تو اسی وقت ایک امتی کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا پہرا دے۔ میں بار بار آ رہا ہے کہ جب آپ نے وہ قانون میں ہاتھ میں لیا تھا، پھر آپ نے آگے سے رد عمل کیا بھاگ گئے، کیسے بچے؟ تو ٹینشن بھی ہوتی ہے، میں اپنی طرف سے ٹینشن تو ہوئی ہوگی اس وقت، کیا خوشی ہوئی؟ اصل میں جو قانون میں ہاتھ میں نا 2003 سے لے رہا ہوں، لیکن 2003 سے جب میں نے دیکھا میں لگاتار قانون ہاتھ میں لیتا رہا، میں کبھی کسی جگہ پہ میں ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ گنمنٹ کی ڈیوٹی کرتا رہا، اس کے علاوہ میں مختلف تھانہ جات میں ڈی ایس پی صاحب کے ڈی ایس پی صاحبان کے ساتھ میں ان کے آفیسز میں کام کرتا رہا، تو اس حوالے سے میں قانون ہاتھ میں لیتا رہا۔ ایک جگہ سے مجھے قانون تھوڑا کھسکتا نظر آیا تو پھر میں نے اسے بھی ہاتھ میں لے لیا، چونکہ میں پاکستان کے مسلمان لوگوں کی نا، میں ان کے خون پسینے کی کمائی کی جو تنخواہ میں لیتا تھا، اور اس وجہ سے میں پاکستان کی آثار سے واقف تھا، اس کے دو قومی نظریے سے واقف تھا۔ تو گستاخان رسول کے ساتھ جب میں نے تھانہ میں کھڑے ہو کے تو جب گفتگو کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اگلی صبح سرکاری فلائٹ پر یو کے جا رہے ہیں، اور انہیں وی آئی پی پروٹوکول وہاں امبیسڈر حضرات ان کو آ کے مل رہے تھے، جبکہ ساتھ ایک بالکل ان کے ساتھ جو بندہ بند تھا، محمد جہانگیر اس کا نام تھا، وہ کھاریاں کینٹ میں ٹوکن پاس کا اس کا معاملہ تھا، اس کی ملاقات بند تھی، اور گستاخان رسول کو امبیسڈر حضرات مل رہے تھے، اور اسے طرح طرح کے ایسے کھانے اس کو پیش کی جا رہے تھے جو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھے تھے۔ وہاں سے میرے ملک کا قانون، غیرت مند قوم کا غیرت مند قانون کھسک رہا تھا، تو پھر میں نے اپنی قومی غیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون ہاتھ میں لینا چاہا، اور میرا خیال اس پر آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے قانون ہاتھ میں لیا، ایک چیز دیوار گر رہی ہوتی ہے اس کو سنبھالا ہے، ہاں قانون ہاتھ میں لیا، یہ الفاظ آج کے بعد نہیں انشاءاللہ بولیں گے۔ اب میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، جب میں نے اس کو قانون کو، میں نے گرتے ہوئے قانون کو، کھسکتے ہوئے قانون کو میں نے دوبارہ اپنے ہاتھ میں جب لے کر اپنی قومی غیرت کا جب مظاہرہ کیا، تو اس کے بعد پھر مجھے بھاگنے کا موقع ملا، لیکن میں بھاگتا کس سے؟ مجرموں سے بھاگا نہیں جاتا، مجرموں کو فیس کیا جاتا ہے۔ مجھے محرر نے کہا تھا، مجھے ہمارے محرر نے کہا تھا، بھائی عبد المالک نے مجھے کہا تھا آپ جا سکتے ہیں، تو میں نے اسے کہا تھا کہ میں کہیں نہیں جانا چاہتا، میں لوگوں کو سامنے فیس کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا نظام کس طرف جا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج غازی ممتاز یہ دوسرا کردار ہے، اس سے پہلے میں نے اپنے آپ کو یہاں پہ پیش کیا تھا، اور صرف یہ ہم دو نہیں، پورا پاکستان آپ دیکھیں، غازی احمد چیمہ اپنے والدین کا کلوتا لڑکا، باقی سب اس کے پیچھے صرف بہنیں ہیں، بوڑھے باپ کا وہ آخری ظاہری سہارا، اس نے غیر ملک میں جا کر لوگوں کو واضح کر دیا کہ پاکستان قوم میں غیرت اسلامی موجود ہے، اور اگر پاکستانی قوم کو آگے پروموشن والا اگر کوئی اسٹیپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پھر غیرت اسلامی دیں، آپ اس کو غیرت ملی دیں، پھر آپ کو یہ ملت کی غیرت، آپ کو یہ وطن کی غیرت۔ اب دیکھیں تو ہماری قوم جانا کس جانب چاہتی ہے، تو لہٰذا اگر کوئی بندہ وہ کرکٹ میں ماہر ہے تو آپ اسے جناب ہاکی کا پلیئر بنا کے اپنی قوم کی نمائندگی کروائیں گے تو ذلت اٹھائیں گے۔ یہ آپ کی قوم غیرت پر مشتمل ہے، اسے بے غیرتی کا قلم دان نہ سنبھالیں دیں، بلکہ اس کے لیے غیرت کے جو کام سر انجام دلوائیں، تو دیکھیں پھر آپ کا نام کیسے اجاگر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد میں نے اپنی جناب گرفتاری پیش کی تھی، کیس کو ہینڈل کیا تھا، اور جب گستاخان رسول کے جو وارثین تھے ان کو بھی واضح ہوا کہ ان کے لاڈلو نے جو گستاخانہ کتابیں لکھی تھیں، اس کے بعد انہوں نے کیس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے پھر میں باعزت بری ہوا تھا۔ آپ کو شاید آپ کے کسی افسر نے سلوٹ وغیرہ بھی شاید کیا تھا؟ ہاں جی، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ وہ بھی۔ جب میں تھانے میں جو ہی گستاخان رسول کو واسطہ جنم کیا تھا تو ساتھ والی دوسری حوالات میں میں نے خود کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ساتھ والی حوالات میں بند کر دیا جائے، چونکہ مجھے نیند آ گئی تھی، سونا چاہ رہا تھا، تو جو ہی مجھے جگایا گیا تو میں جاگا سے سامنے ڈی پی او صاحب سید حسن محبوب شاہ صاحب تشریف فرما تھے، انہوں نے مجھے سلوٹ کر کے باقاعدہ اپریشیٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ جب میری پہلی پیشی ہوئی تھی علاقہ مجسٹریٹ کے پاس تو شفاقت علی صاحب تھے وہاں جج،
تو اس باغیرت انسان نے بھی مجھے کھڑے ہو کر اپنی سیٹ پہ اس نے بھی مجھے سلوٹ کیا تھا۔ کی ضرورت ہے، آپ نے پہلے تو دنیاوی اصلی تعلیم پڑھی تھی، اب دینی تعلیم کا کیا انتظام ہے؟ میں اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فقیر الحسن صاحب جلالی عزیز شرفہ اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یونس نظامی صاحب زیدہ مجدہ ان سے درس نظامی کی کتب پڑھ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے MA LLB بھی کیا ہوا ہے۔ پورے قانون بھی جانتے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں عالم دین کو ہونا ہی ایسا چاہیے، قانونی لحاظ سے شرعی لحاظ سے دونوں علم ہو تو کیا مزہ ہے۔ اس بارے میں آپ عوام کو ہی پیغام دیں، بچوں کو بالکل دین کی طرف لگا دیتے ہیں یا کوئی دنیا کو بالکل دور کر دیا، صرف دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں؟ یہ ہمارے پیر و مرشد کی ساری تربیت ہے، اور یہ میرے والدین کی طرف سے بھی، آپ کی طرف سے بھی یہ کوششیں اور کاوشیں ہیں۔ ہمارا گھر بھی ایسا ہی ہے کہ تعلیمی ہمارا ماشاءاللہ ماحول ہے، اور پیران نظام کی طرف سے سید مظہر قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ بکھی شریف ان کا میں مرید ہوں، اور آج کا جو سجادہ نشین ہے آپ کے وصال کے بعد پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب LLM شریعہ اینڈ لا ہے، آپ نے بھی مفتی کورس کے ساتھ ساتھ LLM کیا ہوا ہے۔ تو یہ حسین امتزاج ہمیں اپنے آستانے سے ملتا ہے، اور یہی ہم آگے اپنی تحریک کے ذریعے، تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے ذریعے اپنے تمام کارکنان تک پہنچا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رہبانیت سے منع فرمایا، لہذا دین اور دنیا دونوں کا حسین امتزاج کا نام یہ دین اسلام ہے، تو لہذا اسی کو ہم آگے پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔